الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. درس شروع کرنے سے پہلے ایک توجہ، جو آج حدیث ابھی پڑھی ہے اویس بھائی نے، یہ اس حوالے سے بہت وقتی ہے، بہت اہم ہے کہ رمضان کے اندر، رمضان میں لوگ عموماً زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کے اندر اس کو گننے میں یا اس کی جو مقدار بنتی ہے زکوٰۃ کی رقم کی، اس کی تعیین میں بعض دفعہ انسان غلطی سے اس کا اندازہ صحیح نہیں لگا پاتا. تو ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا الگ الگ نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کے اپنے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں تو کسی عالم دین سے، کسی ساتھی سے جس کو اس بارے میں ایکسپرٹیز ہو، مہارت ہو، ان سے بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو طے کر لیا جائے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے، دے دینی چاہیے زیادہ زکوٰۃ، زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے، لیکن بسا اوقات زکوٰۃ نہیں بھی فرض ہوتی کسی مال پر تو ہم اس کی بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے آج ہمارا موضوع نہیں ہے، آج ہمارا موضوع ہماری آج کے درس کی آیات ہیں، لیکن یہ اہم ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے اس کا لحاظ رکھیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کی جو ہماری آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 186، انشاءاللہ آج یہ آیات ہم اپنے درس میں ان کا ترجمہ اور ان کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. مرکزی مضمون آج کا رمضان اور روزہ. روزہ جو ہے، روزے کی جو فرضیت ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ آیات ہیں قرآن کریم میں 183 سے 188 تک. یہ مسلسل 6 آیات جو ہیں اللہ نے یہاں پہ روزے کی متعلق نازل فرمائی ہیں. اور روزہ تمام عبادات کے اندر، توحید کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، ان سب کی بنسبت روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے صرف قرآن کریم میں اسی مقام پر اکٹھا ذکر کر دیا ہے. مسلسل 6 آیات، ایک رکوع روزے پر ہے، وگرنہ باقی عبادات میں اس طرح نہیں ہے. حج کے احکام کہیں پر آئے ہیں، پھر کہیں پر آئے ہیں، پھر کہیں پر، ابھی سورہ بقرہ میں آئیں گے آگے، پھر سورہ حج میں بھی آئیں گے. لیکن یہ جو صوم ہے، روزہ ہے، اس کو ایک ہی جگہ پہ اللہ نے مکمل اس کے احکام جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں. اس کے جو ذیلی عناوین ہیں جن پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے: روزے کا مطلب کیا ہے، اس کا لغوی معنی، اس کا شرعی معنی، اور روزے کی فرضیت، روزے کا فرض ہونا کہ روزہ کس پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے، اور روزے کی فرضیت کی جو ابتداءً شروعات ہوئی ہیں اس کے حوالے سے. روزے کی رخصت بھی ہے، بعض لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے بدلے میں فدیہ دیں گے. اور اسی طرح رمضان اور قرآن جو آیت نمبر 185 کا موضوع ہے، اور روزے کا مقصد، یہ انشاءاللہ آج ہم اس پر بات کریں گے. ویسے تو اگلے اتوار کو بھی انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، اس میں باتیں جو ہیں وہ رمضان کے احکام اور رمضان کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ رکھی جائیں گی. لیکن آج تھوڑا سا جو ایک کہہ لیجیے ابتدائیہ ہے، اس کا اتفاق سے ہماری آیات یہی آ گئی ہیں آج، تو ہم انہی آیات سے جو ہے وہ آج انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہی مضمون اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے بعد جو اگلا اتوار ہوگا اس کو بھی تقریباً یہی تو مسلسل 3 اتوار جو ہے اب یہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، تو رمضان کے حوالے سے ہی انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ ہوگی. پہلی جو آیت ہے آج کی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی اس کا ترجمے کو دیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، یہ الفاظ پہلے گزرے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے 2 دفعہ یہ الفاظ پڑھے ہیں. آیت نمبر 178 پچھلے درس کی پہلی آیت تھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 180 میں بھی یہی الفاظ ہم نے پڑھے تھے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تمہارے اوپر موت حاضر ہو جائے، موت کے آثار آ جائیں، تو وصیت کرنا تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہی انداز دوبارہ اختیار کیا ہے، یہی الفاظ ہیں: اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے
الصیام، روزے کو تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے، روزہ ایک فرض ہے تمہارے اوپر۔ صیام یہ جمع ہے صوم کی، صوم اور صیام یہ جو ہے یہ مصدر کے معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا جو ڈکشنری کے اندر اگر آپ اس کا لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اور عرب جو اپنے ہاں اس لفظ کا استعمال کرتے تھے قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے، تو وہ یہ لفظ دراصل اس گھوڑے کے لیے استعمال کرتے تھے جس کو وہ جنگ کے لیے یا اپنے معمولات کے لیے تیار کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ عرب کے صحراؤں کے اندر رہ چکے ہوں یا وہاں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو تو وہاں کی گرمی کے اندر، سخت دھوپ کے اندر اونٹ زیادہ تیز نہیں چل سکتا، اونٹ تو اپنی مستی کے اندر اور نرم چال کے اندر جو ہے وہ اپنا سفر کرتا ہے۔ ان کو ضرورت ہوتی تھی گھوڑے کی تاکہ یہ جنگوں کے اندر تیزی کے ساتھ آگے پیچھے موومنٹ آسانی کے ساتھ ہو سکے، اور پھر خاص طور پہ یہ جو راہزنی کا معاملہ تھا، قافلے لوٹنے والا، اس میں بھی تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب گھوڑے کے اندر اس عرب کے ماحول کے مطابق سختی پیدا کرنے کے لیے وہ اس کو بھوکا رکھتے تھے، اس کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کو بھوکا رکھتے تھے، اور جب گرم ہوا چلتی تھی تو اس کے سامنے اس کو کھڑا کر دیتے تھے تاکہ اس کے اندر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، گرمی کو برداشت کرنے کی۔ تو یہ گھوڑے کو تیار کیا کرتے اور اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا کہ دراصل بیسیکلی اس کا معنی چھوڑ دینا، دن کے وقت میں کھانا پینا چھوڑ دینا، جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں ان کو چھوڑ دینا، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو چھوڑ دینا۔ یہ چھوڑ دینے کا معنی جو اس کے اندر ہے، اس وجہ سے اس کو صوم کہا گیا ہے۔ صیام اور صوم کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور شریعت کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صبح سحور کے وقت سے لے کر، یعنی جب صبح صادق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، جس کو ہم سحری کے وقت کہتے ہیں، سحری کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ جو آپ کا ایک جائز تعلق ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ بند کر دیں، اور غروب آفتاب کے بعد سے لے کے سحری تک آپ پر وہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ تو اس دورانیے میں کھانے پینے سے اور جماع سے، بیوی کے ساتھ تعلق سے رک جانا، یہ معنی ہے روزے کا شرعی طور پر۔ تو دونوں کے اندر جو ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ کسی چیز کو ویسے چھوڑ دینا بھی صوم ہے، روزہ ہے، لیکن رمضان کا روزہ جو ہے، یا جس کو ہم روزے کے دین کے اندر جس کو روزہ کہتے ہیں، وہ کھانے پینے کو اور بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق سے رک جانے کو روزہ کہا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کما جیسا کہ کتب دوبارہ آیا ہے، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی یہ روزہ فرض کر دیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی یہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی نیا حکم نہیں آیا شریعت محمدیہ کے لیے، بلکہ یہ حکم سابقہ امتوں کے لیے بھی تھا۔ اور اگر ہم مطالعہ کریں سابقہ ادیان کا تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ ایک موقع پر انہوں نے مسلسل 40 دن تک جو ہے وہ روزے رکھے ہیں، اور یہ عیسائیوں کے ہاں بھی روزہ جو ہے یہ معروف ہے حضرت عیسیٰ کی سنت کے حوالے۔ اور حضرت موسیٰ کے حوالے سے دیکھیں تو طور پر جب حضرت موسیٰ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر 40 دن روزہ رکھا ہے۔ اب بعد میں جب واپس آئے تو یہود بھی روزہ رکھنے لگے ہیں، لیکن انہوں نے صرف 40واں جو دن تھا، آخری دن، اور یہ ان کا غالباً ایک مہینہ ہے قشری، جو 7واں مہینہ ان کا بنتا ہے، اس مہینے کا 10واں دن جو ہوتا تھا اس کو وہ لازمی فرض روزہ کہتے تھے، جس کو بعد میں یہ عاشورہ بھی کہنے لگے، اور غالباً اسی دن فرعون سے ان کو نجات بھی ملی تھی۔ تو یہ اس عاشورہ کے دن کو، عاشورہ کا مطلب تھا وہ 40واں دن جو حضرت موسیٰ نے 1 سے 40 تک روزے رکھے تھے، تو یہ صرف 40ویں دن کو فرض کہتے تھے۔ تو یہ وہ عاشورہ کا جو روزہ تھا یہ یہود رکھتے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ روزہ جو ہے وہ رکھا ہے، اور صحابہ کرام بھی، اہل عرب بھی رکھتے تھے، یہود اور ان کو دیکھ کر اہل عرب بھی، ان کے ہاں بھی روزے کا جو ہے وہ۔ اسی طرح پارسی مذہب کے اندر، یونان کی تاریخ، قدیم تاریخ کے اندر عورتوں کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ وہ تھیسوفریا، کوئی ان کے غالباً پرانے مہینوں کے نام تھے، اس کی 3 تاریخ کو وہ روزہ رکھا کرتی تھی، یونان کی خواتین جو ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ قدیم مصریوں کی تاریخ دیکھیں، بہت پرانی تاریخ، اس کے اندر بھی روزے کا وجود ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں بھی تقریباً ہندی کا جو مہینے ہیں اس کی 11 تاریخ کو، ہر ماہ کی 11 تاریخ کو
ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ سابقہ امتوں کے اندر بھی اس کا وجود اور اس کا ہونا جو ہے یہ معلوم اور معروف تھا۔ لعلکم تتقون، روزہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر اس کا ایک مقصد بیان فرمایا، دو مقاصد اگلی آیت کے اندر آئیں گے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا جو بالکل سادہ سا مطلب ہے وہ ہے آپ اپنے آپ کو سمیٹ لیں کسی بھی خطرے سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی لیے حضرت ابی ابن کعب سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ابی ابن کعب قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ابی یہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ آسان انداز میں سمجھاؤ۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے ان سے کہا کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے رستے سے گزر رہے ہوں جس کے اوپر خاردار جھاڑیاں ہوں تو آپ وہاں سے گزرتے ہوئے کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں لازماً اپنے دامن کو بچاؤں گا کہ وہ کانٹوں سے الجھ کے خراب نہ ہو جائے، تو اپنے دامن کو بچا کے وہاں سے گزروں گا۔ تو ابی نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کے گزر جائیں، کہ برائیاں ان میں ملوث نہ ہوں بلکہ اپنے آپ کو بچا کے ان برائیوں سے گزر جائیں۔ یہ آپ جو ہے تب آپ متقی کہلائیں گے۔ تو برائیوں سے بچنا یہ تقویٰ کا ایک معنی ہے۔ اللہ کی محبت کے اندر گناہوں کو چھوڑ دینا یہ تقویٰ کا ایک معنی ہے۔ اور تیسرا یہ معنی بھی اس کے اندر موجود ہے کہ آپ ہر دم اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو، اپنے جو کام بھی کریں اس میں اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو اپنے سامنے مقدم کریں اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تقویٰ سراسر دل کا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، یہ تقویٰ دل کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دل کا معاملہ ہے، جس کو ہم نیت بھی کہتے ہیں۔ یہ نیت جتنی خالص ہوگی اتنا آپ کے اندر تقویٰ جو ہے وہ موجود ہوگا، اور کوئی عمل جس کے اندر یہ دل شامل نہیں ہے، نیت شامل نہیں ہے، اس کے اندر تقویٰ وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے گی، یعنی تم گناہوں سے بچ سکو گے۔ اور گناہوں سے روزے کے اندر انسان کھانا پینا کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے، اس لیے ہم روزے کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، حلال چیز ہے۔ تو یہی بات جو ہے جب ایک مہینے مسلسل آپ پوری توجہ کے ساتھ، پیاس بھی لگی ہو، پانی نہیں پیئیں گے، اور غلطی سے پانی کا کوئی گھونٹ پینے لگے اور آدھا پانی حلق میں چلا گیا اور آدھا پانی ابھی منہ میں ہے، تو اندر گئے ہوئے پانی کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کریں گے کہ روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اس قدر احتیاط اور اس قدر توجہ اس لیے کہ روزہ ٹھیک رہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو جب آپ اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر باقی 11 مہینوں کے اندر بھی برائی کرتے ہوئے خیال آنا چاہیے کہ اس چیز سے تو اللہ نے منع کیا ہے۔ جس طرح اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اللہ نے ہر بے حیائی کے کام سے منع کیا ہے۔ جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اللہ نے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع کیا ہے۔ یہ سارے حکم آپ اپنے اوپر لاگو کرتے چلے جائیں۔ تو اگر آپ نے ایک مہینے صحیح شعور کے ساتھ پریکٹس کی ہے تو وہ باقی 11 مہینوں میں آپ کے شعور کو بیدار کرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ڈھیٹ ہو جائیں کہ رمضان کے اندر رسمی طور پر ٹھیک ہے کھانا پینا نہیں ہے، لیکن باقی 11 مہینوں میں اللہ کے حکموں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اس کی خلاف ورزی کرتے رہیں۔ تو روزہ آپ کے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس، اللہ کے اللہ ہونے کا احساس بڑی ہی بلند سطح کے اوپر جو ہے وہ جا کے ہوتا ہے۔ اللہ کا احساس ہم سب کو ہے، لیکن روزہ اس شعور کو بہت زیادہ حد تک آگے لے کے جاتا ہے، اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ روزے کا ایک مقصد اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں، آیت نمبر 184 میں اس کے چند مسائل ہیں اس روزے کے احکام کے حوالے سے، وہ دیکھتے ہیں ہم۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایام معدودات، ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، دن ہے، معدودات گنے ہوئے، یعنی گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔
جن میں اللہ نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ گنتی کے دنوں سے کیا مراد ہے، اس کے اندر دو رائے ہیں علماء کی، اور دونوں مختلف حوالوں سے اپنا اپنا وزن رکھتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس میں 3 دن کے روزے جو رمضان میں فرض ہونے سے پہلے حضور رکھا کرتے تھے، صحابہ رکھا کرتے تھے، اور وہ تھے ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ ایام بیز ان کو کہتے ہیں، روشن ترین راتیں جو ہوتی ہیں 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا رات، کیونکہ 14ویں کو چاند مکمل ہوتا ہے تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں روشن ترین راتیں ہوتی ہیں۔ ان 3 دنوں کا روزہ حضور رکھا کرتے تھے اور صحابہ بھی رکھا کرتے تھے، یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ وہ جو 3 روزے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیات جو ہے وہ نازل کی ہیں، اور ان 3 روزوں کا جو معاملہ تھا یہ اختیاری تھا، اگر کوئی چاہے روزہ رکھے چاہے فدیہ دے دے، اور کوئی مریض اور مسافر ہے تو وہ بعد میں روزے رکھ لے یا فدیہ دے دے، اس کی طرف سے یہ جو روزے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ البتہ دوسری جو رائے ہے جس کو اکثریت نے جس کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سال میں 12 مہینوں میں 29 یا 30 دن یہ چند دن ہے، 360 دنوں میں 29-30 دن چند دن ہی بنتے ہیں، اس لیے یہاں پہ وہ 3 دن نہیں بلکہ یہاں پہ پورا رمضان ہی مراد ہے۔ اور اس میں علامہ ابن جریر طبری جو قدیم مفسرین میں بڑا نام ہے، انہوں نے اور باقی کثیر مفسرین نے اسی رائے کو استعمال کیا کہ یہاں پہ گنتی کے چند دن سال میں 29 یا 30 دن مراد ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے ہو اگر کوئی بیمار، یہ کیونکہ آگے بھی دوسری آیت کے اندر بھی الفاظ آئیں گے تو میں وضاحت یہاں پہ کر دیتا ہوں، آگے پھر دوسری آیت میں یہی وضاحت ہوگی، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو ہو، من کہتے ہیں جو کو، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضا مریض۔ مریض کی کیا ڈیفینیشن ہے جس کو قرآن کریم نے مریض کہا ہے؟ مریض کا معاملہ ایسا ہے، بعض انسان اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہیں لیکن مریض نہیں ہوتے، اور بعض انسان مریض ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس کے حوالے سے کوئی پن پوائنٹ ایک لیول نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے تو شریعت آپ کو کہہ دے کہ آپ مریض ہو اور آپ مریض نہیں ہو۔ سب سے بہتر بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ ہے، اس بیماری کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ معالج سے، اپنے حکیم سے، اپنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں، اور وہ آپ کو بہتر طور پر یہ رائے دے سکتا ہے کہ آپ روزے رکھیں یا نہ رکھیں۔ اور جس آدمی کو ایسا معاملہ نہ ہو، اس کو میں تو ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈاؤٹ کا معاملہ ہے، آپ روزہ رکھنا شروع کریں، اور اگر روزہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تو روزہ توڑ دیں۔ آپ کو روزہ توڑنے کے اوپر جو ہے اس کا فدیہ دے دیں، آپ خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس بارے میں ہر ایک انسان اپنے طور پر فیصلہ کرے گا کہ میری بیماری کی نوعیت کیا ہے اور میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے مریض کا لفظ استعمال کیا اور شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی کہ یہ مریض ہے، یہ مریض نہیں ہے۔ تو مریض کی جو اس کی جو تحدید ہے وہ مریض خود کرے گا اپنے معالج کے مشورے سے، وہ معالج اس کو بتائے گا کہ بھئی یہ معاملہ نہ کرو، اور جس کا معاملہ اوپن ہو اس کو چاہیے کہ وہ شروع کر دے، اور اگر بیچ میں کہیں پہ گڑبڑ ہو جائے تو وہاں پہ روزے کو بریک کر دے۔ روزہ توڑ دینے سے کوئی کفر نہیں ہو جائے گا۔ تو انسان اپنی صحت کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے اگر سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اس کو ضرور جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے۔ استطاعت نہ ہونا، روزے کی استطاعت نہ ہونا، یہ بھی ایک چیز ہے، اور خاص طور پہ ہمیں یہاں پہ ناروے میں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جب رمضان کے روزے اتنے لمبے ہوں گے تو اتنے لمبے روزوں میں ہر شخص اتنا لمبا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر بھی پھر علماء یہی کہتے ہیں کہ جس کو استطاعت نہیں ہے لمبا روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے، رمضان کا روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور یہ بھی اسی طرح ہے، اگر آپ کی جاب اس طرح کی ہے، آپ کا کام اس طرح کا ہے کہ آپ 20 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ ٹرائی کریں، روزہ نہیں مکمل ہوتا آپ روزہ کھول لیں، اور اگلے روزے جو ہے وہ آپ نہ رکھیں، اور رمضان کے بعد کسی اور مہینے کے اندر رمضان کے روزے رکھ لیں۔ لیکن ہم اس مسئلے کو جب بیان کرتے ہیں تو بعض ساتھی جو ہے وہ اس کو بالکل ایک اصول سمجھ لیتے ہیں، اور اگر اجازت کو بند کر دیں تو کچھ صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ، اس لیے شریعت نے معاملے کو اوپن رکھا اور ہر ایک کے اوپر چھوڑا ہے کہ ہر ایک اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے، اور قرآن ساتھ ساتھ تاکید کرتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں آئے گا، تم جس بھی حالت کے اندر ہو، مریض ہو، مسافر ہو، جس بھی حالت کے اندر ہو، اگر روزہ رکھ سکتے ہو اور روزہ رکھ لیتے ہو، روزہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر
آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو رخصت ہے، آپ کو اجازت ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ تو پہلی چیز جس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی وہ مریض ہے، اور مریض عارضی مریض، مستقل مریض نہیں، جو مریض ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اب ٹھیک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی اب وہ بیمار ہی رہے گا اور اس کی بیماری ایسی ہے جو موت تک اس کے ساتھ جائے گی، تو اس پر روزہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اب اس نے فدیہ دینا ہے، آگے اس کا حکم آئے گا۔ یہ وہ مریض ہے جو آج مریض ہے کل ٹھیک ہو جائے گا، 1 مہینے کے لیے بیمار ہے، 15 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، جس کے ٹھیک ہونے کا چانس ہے تو وہ روزہ جو ہے وہ قضا کرے گا، وہ روزے کا فدیہ نہیں دے گا۔ اور یہاں پہ ہماری خواتین کے لیے بھی، اوپر جو خواتین درس سن رہی ہیں یا آپ میں سے جو احباب جن کے خواتین کے یہاں مسئلہ ہو، بعض خواتین ایسی ہیں کہ وہ سال میں کچھ عرصہ جو ہے وہ تو جو ان کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں ان میں بیمار ہوتی ہیں، اگر رمضان کے دنوں میں وہ بیمار ہوں گی تو اس کی قضا بعد میں کر لیں گی، رمضان کے بعد وہ روزے رکھ لیں گی، جتنے روزے ان کے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن وہ خواتین جن کو ہر سال یا 2 سال کے بعد بچہ ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو وہ حمل کا دورانیہ اور حمل کے بعد پھر اس کی اپنی جو 40 دن ہوتے ہیں نفاس کے وہ دورانیہ، پھر بچے کی 2 سال کی جو رضاعت کی مدت ہے وہ 2 سال ختم ہو تو پھر اگلے 2 سال شروع ہو جائے اگلا معاملہ۔ جو عورتیں اس کنڈیشنز کے اندر مسلسل رہتی ہیں، اصلاً تو یہی ان کے لیے حکم ہے کہ جب بھی وہ صحت یاب ہوں گی، ٹھیک ہوں گی، وہ اپنے روزے جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ لیکن اگر کسی عورت کا 8، 9، 10 سال تک ایسا سلسلہ ہے تو پھر اب عملاً اس کے لیے قضا کرنا ممکن نہیں رہا، تو وہ اپنے روزے جو ہے ان کا فدیہ جو ہے وہ ادا کرے گی۔ لیکن اگر پہلا معاملہ ہے عورت کے ساتھ یا دوسرا معاملہ ہے تو پہلے یا دوسرے بچے کے اوپر کہ بس یہ فدیہ دے دیں رمضان کو اور معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ عورت وقتی طور پر بیمار ہوئی ہے، حمل 9 مہینے کا عرصہ ہے، اس کو بچے کو دودھ پلانا 2 سال کا عرصہ ہے، اور بعض عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی کسی بھی وجہ سے، تو جب ان کو مسئلہ نہیں ہے، اب وہ ٹھیک ہے، تو اب وہ روزے جو ہے وہ قضا کریں گی۔ اور یہ تو ایک ویسے اوپن سا مسئلہ ہے کہ اگر میں اس سال کے روزے رکھ رہا ہوں، اگلے سال میں بیمار ہوں، میں نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ دے دیا، اس سے اگلے سال پھر میں نے روزے رکھ لیے، تو اب میں نے جو فدیہ دیا تھا وہ تو میں نے غلط دیا ہے، فدیہ میری طرف سے صدقہ ہو جائے گا، لیکن بیسیکلی کیونکہ میں دوبارہ رمضان کے روزوں پر قادر ہو گیا ہوں تو مجھے ان کی قضا جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ آپ اگلا فرض تب تک نہیں ادا کریں جب تک آپ کا پچھلا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ اپنے فرض کو قضا کریں، اگلا رمضان آ جائے اس رمضان کے روزے رکھیں، اور اس کے بعد جو پہلے رمضان کی قضا ہے اس کو آپ ساتھ جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ تو خواتین جو بیمار ہوتی ہیں، ان کی بیماری، ان پر روزوں کی قضا جو ہے وہ دوبارہ دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کی زندگی ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے کسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ساتھ اور بیماریاں بھی ہیں جس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر اس کو روزے کی قضا جو ہے وہ روزے کا فدیہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ او اعلیٰ سفر، دوسری رخصت جو ہے وہ سفر کی وجہ سے ہے۔ سفر کی تحدید بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی کہ یہ یہاں سے یہاں تک سفر ہے، یہ اتنے دن کا سفر ہے، ایسا معاملہ حضور نے نہیں کیا، بس قرآن نے سفر کہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود اپنے سفر کو دیکھتے ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سفر کو دیکھتے ہوئے، ان کے تعامل کو دیکھتے ہوئے مختلف فقہاء نے مختلف جو ہے وہ اندازے مقرر کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تقریباً 48 میل کا جو فاصلہ ہے، اور جدید ڈیفینیشن میں جس کو ہم 77 کلومیٹرز کہتے ہیں، تقریباً 77-78 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے یہ اس کو سفر کہا ہے کہ ایک انسان اتنا سفر طے کرے اس کو سفر کہا جائے گا۔ اس سے کم کا جو سفر ہے وہ سفر کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو انسان سفر کر رہا ہے، یہ اس کا دورانیہ، یعنی کسی بھی جگہ قیام اگر ہو جائے 15 دن کا، آپ یہاں سے گئے دبئی سے آپ گئے پاکستان سے آپ نے جانا سعودیہ سے آپ نے واپس یہاں پہ آنا ہے، اس سارے سفر میں کہیں بھی آپ 15 دن اگر نہیں رکے تو آپ سفر کے اندر ہی ہیں۔ اگر آپ کا کسی جگہ پہ قیام 15 دن کا ہو گیا تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے۔ پہلے دن جب آپ پہنچے ہیں اور آپ کی نیت یہ کہ میں نے 6 دن بعد چلے جانا ہے، لیکن آپ کو کسی وجہ سے وہاں پہ 15 دن 20 دن رکنا پڑ گیا، تو آپ کی جو پہلی نیت تھی وہ سفر کی، آپ اس کے اعتبار سے چلے، لیکن جب آپ مقیم ہو گئے تو پھر آپ مقیم کے اعتبار سے اپنا معاملہ شروع کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے 15 دن کا معاملہ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نے 15 دن قیام کرنا ہے اور آپ کو 6 دن بعد جانا پڑ گیا، تو اب آپ مقیم کی حیثیت سے پہلا دن شروع کریں گے۔ یعنی نیت کا اعتبار ہوگا کہ اگر آپ کا رہنے کا عرصہ 15 دن سے زیادہ تھا تو مقیم کے اعتبار سے معاملہ شروع کریں، اور 15 دن سے کم کا تھا تو مسافر کی نیت سے اپنا معاملہ کریں۔ اگر زیادہ رہنا پڑ جائے تو جتنے دن زیادہ ہوئے وہ پھر آپ مقیم کے اعتبار سے جو اپنا معاملہ شروع کریں گے۔
پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ ہم یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان میں کیونکہ روزہ اور نماز دونوں میں مسافر کو رخصت ہے، رمضان مسافر آدھی نماز پڑھتا ہے، مقیم پوری نماز پڑھتا ہے، تو یہاں سے پاکستان جائیں اور پاکستان سے یہاں پہ واپس آئیں۔ جن لوگوں کے اپنے گھر ہیں پاکستان کے اندر، اور اکثر لوگوں کے گھر ہیں اور پاکستان ان کی ایک مستقل جو ہے وہ رہائش ہے، تو ان لوگوں کو تو پاکستان میں چاہے وہ 2 دن کے لیے رہتے ہوں 3 دن کے لیے رہتے ہوں، یہ بھی ان کا گھر ہے اور وہ بھی ان کا گھر ہے، تو یہاں بھی پوری نماز پڑھیں اور وہاں پہ بھی پوری نماز پڑھیں۔ لیکن کسی کا مستقل بسیرا یہاں پر ہے، وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، بس رشتہ دار ہے، ملنے کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں پہ مسافر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی پاکستان کا مقیم یہاں پہ آئے گا، اگرچہ وہ یہاں رہ کے گیا ہو 15 سال 20 سال، لیکن اب وہ آیا ہے مہمان کی حیثیت سے، اب اس کا یہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، کوئی اس کا کاروبار نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ایون کہ کاروبار بھی ہو، رہائش نہ ہو، کیونکہ رہائش پر جو مقیم کا اعتبار ہوتا ہے رہائش کے حوالے سے ہوتا ہے، اور وہ واپس جانا چاہتا ہے تو وہ مسافر کے اعتبار سے یہاں پہ رہے گا، مقیم کے اعتبار سے نہیں رہے گا۔ تو اگر آپ کا یہاں پہ بھی مستقل گھر ہے، پاکستان میں بھی مستقل گھر ہے، اور آپ پاکستان میں جا کے 3 دن رہیں 7 دن رہیں، تو آپ مقیم کے اعتبار سے اپنا معاملہ کریں، اور اگر آپ ناروے میں اسی طرح 3 دن یا 5 دن رہیں اور پھر پاکستان چلے جائیں تو یہاں پہ بھی آپ مقیم کے اعتبار سے اپنا معاملہ جو ہے وہ آپ کریں گے۔ ہاں، کسی ایسی جگہ پہ آپ گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، دبئی گئے ہیں، پیرس گئے ہیں، کسی اور جگہ پہ جہاں پہ آپ وزٹ کے لیے گئے ہیں، کسی کام کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ 15 دن سے کم کا قیام ہے تو مسافر، اور 15 دن سے زیادہ کا معاملہ ہے تو پھر آپ وہاں پہ بھی مقیم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ سفر میں ہوں، رمضان کی حالت میں سفر آ جائے تو فائدتن گنتی کو پورا کریں، من ایام اخر دوسرے دنوں میں پھر گنتی پوری کریں گے، ان دنوں میں روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں یہ گنتی جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ روزے جو ہے وہ آپ مکمل کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس کا ترجمہ سمجھیں، یہ قرآن کریم کے ان مشکل مقامات میں سے ہے جہاں پہ مفسرین کوئی ایک رائے نہیں دے پائے ہیں، مختلف رائے ہیں۔ تو اس آیت کا ترجمہ دیکھنے کے بعد میں تینوں رائے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور جن لوگوں پر قدرت ہو، طاقت ہو روزہ رکھنے کی یا کھانا کھلانے کی، دونوں اس میں جو ہو کی ضمیر ہے اس کے حوالے سے اختلاف ہے، اور جن لوگوں کے پاس طاقت ہو وہ یعنی ان لوگوں کے پاس طاقت ہو یا روزہ رکھنے کی یا فدیہ کھانا کھلانے کی، ففدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے کس آدمی پر؟ جو استطاعت رکھتا ہو۔ کس چیز کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اختلاف ہے، اس پر 3 رائے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نے پہلے شروع میں کہی تھی، پہلی رائے یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ 3 دن والے روزے کے لیے تھا، بعد میں رمضان کے روزے اگلے مہینے میں فرض ہوئے، اس لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے، اگلا جو رمضان کا حکم اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے وہ اصل حکم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جس طرح زکوٰۃ تدریجاً بعد میں فرض ہوئی ہے، شراب حرام تدریجاً حرام ہوئی ہے، اسی طرح روزہ پہلے 3 دن کا فرض ہوا، پھر اس کو منسوخ کیا گیا، اور رمضان کا روزہ، یہ ایک رائے ہے، مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اس کی تائید میں کچھ احادیث بھی ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے ہم پر 3 دن کے روزے لازم کیے گئے تھے، پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ 3 دن جو ہے وہ نفلی روزے کے طور پر حضور نے باقی رکھے اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آیت برقرار ہے ابھی بھی، وہ بوڑھے افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے، کمزور ہو گئے ہیں، یا حاملہ عورت جو مسلسل حمل کے اندر رہتی ہے، اس کو وقفہ نہیں ملتا کہ وہ روزے رکھ سکے، یا دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ، اور اسی طرح دیگر کوئی ایسے مریض ہوں، مستقل مریض کہ وہ جس طرح اب شوگر کے مریض ہیں، وہ زیادہ عرصہ جو ہے کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو ان کے حق میں وہ ابھی بھی رائے موجود ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنا معاملہ کر لیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ وہاں پہ مریض اور مسافر کو پہلے اجازت تھی کہ مریض اور مسافر اگر جا رہا ہے تو وہ فدیہ دے دے اور روزے نہ رکھے، لیکن اگلی آیت یہ بتائے گی کہ نہیں، مریض اور مسافر اگر گئے تو قضا کریں، فدیہ وہ نہیں دیں گے، فدیہ صرف وہی دے گا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مریض ہو یا مسافر ہو، مریض ٹھیک ہو جائے، مسافر واپس آ جائے تو اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کی مقدار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین نہیں فرمائی ہے۔ طعام و مسکین، قرآن نے کہا ایک مسکین کا کھانا کھلانا، اور جو آدمی خود کھاتا ہے اس کے اعتبار سے وہ دے گا۔ اگر خود آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں تو آپ اپنے اچھے کھانے کے اعتبار سے اپنی رقم کا تعین کریں گے، اسی لیے مختلف قسم کے فدیے جو ہیں وہ حضور کی زندگی میں آئے ہیں، کھجور بھی، گندم بھی اور کشمش بھی۔ سب سے لو لیول جو تھا وہ تقریباً گندم کا بنتا ہے، سستی ہوتی ہے، اس سے اوپر کا درجہ کھجور کا آتا ہے، اور کھجور کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی تھیں، اور پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ
یہ کشمش کا جو معاملہ ہے یہ مہنگی ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ عمر تمہارے لیے یہ ہے، ابو بکر تمہارے لیے یہ ہے، سعد بن ابی وقاص تمہارے لیے یہ، ایسا معاملہ نہیں فرمایا۔ جس نے اپنی حیثیت کے مطابق جو فدیہ دیا ان تینوں چیزوں میں سے یا اور کسی صورت میں، سب کو حضور نے قبول فرمایا۔ تو قرآن نے اس معاملے کو اوپن رکھا ہے۔ ہم عمومی طور پر ایک جو مقدار مقرر کرتے ہیں یہ ایک منیمم مقدار ہوتی ہے، ایک منیمم مقدار جو اندازہ لگایا گیا کہ مثال کے طور پہ نصف سا کیا ہے، وہ جو برتن تھا جس سے وہ ناپتے تھے، پیمائش کرتے تھے گندم کی، کھجور کی، وہ تقریباً آج کے اعتبار سے تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، 1.7 kg کے قریب وہ بنتا ہے۔ اس مقدار کے برابر گندم کی حیثیت آپ کی ہے، آپ یعنی بالکل معمولی درجے پر ہیں اور آپ وہی رقم دے سکتے ہیں وہ دے دیں۔ آپ کی حیثیت اچھی ہے، آپ کھجور کے حوالے سے 1.7 kg جتنی اس کی یعنی رقم بنتی ہے وہ ادا کر دیں، اور اسی طرح آپ کی حیثیت اور زیادہ بہت اچھی ہے، بہت خوشحال ہے، اللہ نے بہت آپ کو دیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں زیادہ روزہ میں رکھنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں رکھ سکا، لیکن میں اس کا بدلہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال دے کر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آپ روزے کا بدل نہیں کر سکتے لیکن اپنی محرومی کا ازالہ کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کشمش کو مقدار بناتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ تو جو مقدار بتائی جاتی ہے اسٹیج سے، مسجد سے، ممبر سے، یہ منیمم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ لازمی ہے۔ اب اگر یہاں پہ ہم دیکھیں ناروے میں تو 2.25 کلو آٹے کی کیا قیمت بنتی ہوگی؟ 20 کرون بھی نہیں بنتے۔ کھجور جو ہے اگر اچھی کوالٹی کی کھجور ہو تو وہ تقریباً جو ہے وہ ہمیں 70 سے 80 کرون کے اندر لے جائے گی اس معاملے میں، اور کشمش جو ہے وہ اس سے اوپر آپ کو لے جائے گی۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ اور دوسری ایک اور بات کہ جو آدمی یہاں پہ رہتا ہے اس نے یہاں کے کھانے کے مقدار کے حساب سے اپنا فدیہ دینا ہے، پاکستان کا حساب نہیں لگانا کہ پاکستان میں ایک وقت کا کھانا اتنے کا آتا ہے تو یہ اس کی رقم جو ہے یہ اس کو ادا کر دیں۔ تو منیمم پچھلے سال بھی میرا خیال ہے 50 کرون کی رقم جو ہے وہ بتائی گئی تھی، 50 کرون ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو جتنے روزے آپ کے رہ جائیں تو وہ اپنے روزے کاؤنٹ کر کے اس کا حساب لگا کے جو ہے وہ اس کی رقم فدیے کی ادا کریں، اور کوشش کریں اس میں فدیے کی رقم اس آدمی کو دیں جو آدمی رمضان کے اندر روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن بیچارہ ایسا اس کا یعنی کام ایسا ہے کہ وہ اگر کام کرے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو دیں تاکہ وہ رمضان کے دنوں میں اپنے روزے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پوری کر سکے، کام کا برڈن اس کے اوپر نہ ہو۔ ہمارے وہاں پہ بیچارے کتنے مزدور اور یہ ملازم جو طبقہ ہے خاص طور پہ محنت کرنے والا روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن نوکری نہیں کرے گا۔ یہاں والا معاملہ تو نہیں ہے کہ 35 دن 40 دن بغیر تنخواہ کے جو ہے وہ آپ کو چھٹی مل جائے، تنخواہ کے ساتھ چھٹی مل جائے، تو وہ کام کرتے ہیں، کام نہیں کریں گے تو شام کو ہانڈی نہیں پکے گی۔ ایسے لوگوں کو سہولت میسر آ جائے کہ آپ کے فدیے کی رقم سے وہ روزہ رکھ پائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو آپ جو بھی آرگنائزیشن تنظیم ہے اس کو رقم ادا کر دیں، وہ اپنے طور پہ جیسے بھی اس کو آگے پہنچائیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پس جو خوشی سے بھلائی کرے، نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی 50 کرون لازم نہیں ہے، جو اپنی خوشی سے جتنا زیادہ دینا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ روزے کا اجر کیا ہے اور روزے کے فائدے کتنے ہیں۔ تو اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو پھر تم روزے کو ہی بہتر جانو گے، تم دوسری آپشن پر نہیں جاؤ گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ رمضان ہماری اسلامی مہینوں کے اندر 9واں مہینہ بنتا ہے۔ رمضان اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے اور رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے اتوار پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ رمضان کو جو عظمت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اللہ نے اسے عظمت عطا فرما دی، اور جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ نے عظمت جو ہے وہ اس رات کو عظمت عطا فرما دی۔ اور اسی طرح سے تیسری بات کہ رمضان، روزے اور قرآن، یہ تینوں چیزیں آپس میں ایسی ملتی جلتی ہیں کہ تینوں کو اگر ہم سمجھیں گے اور تینوں کا حق ادا کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہم اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن ہدایت ہے للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے ہدایت، اور ہدایت کا معنی رستہ دکھانا، لوگوں کو رستہ دکھانے والی ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ یہ بالکل ایسا سیدھا رستہ ہے کہ اگر آپ اس پہ چل پڑیں
آپ کو منزل مقصود پر پہنچائے گی، اور آپ اگر اس پر چلتے رہیں تو خود آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تینوں معنی قرآن کے اندر ہی استعمال ہوئے، یہ تینوں آیات۔ تو قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، منزل دکھائے گی، منزل رستہ دکھائے گی، منزل تک پہنچائے گی، اور آپ رستے پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کو بلند سے بلند سطح پر جاتا ہوا محسوس کریں گے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، بینات، بین نشانی کو کہتے ہیں، نشانیاں ہیں، دلائل ہے، من الہدا بالکل واضح ہدایت سے بھرپور روشن دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، ایویڈنسز ہیں، والفرقان اور حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنے والی ہے۔ کسی معاملے میں کنفیوژن ہو، قرآن اس کنفیوژن کو دور کرنے والی، کوئی چیز ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کرنے والی، کوئی غلط ہے اس کو غلط کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم کے چیلنجز ہیں، قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں کسی بھی آیت کے حوالے سے کوئی چیلنج ہے، یعنی قرآن نے جو چیلنج کیے ہیں ان چیلنجز کا جواب جو ہے وہ دنیا نہیں دے سکی ہے، بلکہ قرآن کریم کی بتائی ہوئی باتیں آج تک پوری ہوئی ہیں اور آئندہ قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم نے اپنی نشانیاں آفاق کے اندر، انسانوں کے اپنے اندر، اس پوری کائنات کے اندر یہ نشانیاں قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ جتنا بھی مضمون ہے بڑا تفصیلی مضمون ہے، اس کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ یہ اس قرآن کی یہ صفت ہے، اس کو میں نے اس رمضان میں نازل کیا۔ کیسے نازل کیا؟ حالانکہ قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ اس کی دو صورتیں، پہلی صورت تو یہ کہ قرآن کو اللہ نے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا تھا، تو وہاں سے اللہ نے جبریل امین کو عطا فرمایا، یعنی آسمان دنیا پر اس کو نازل فرمایا، وہاں سے جبریل امین 23 سال کے عرصوں میں قرآن جو ہے اللہ کے حکم سے حضور تک پہنچاتے رہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ قرآن، یعنی وہ رمضان کا مہینہ تھا جب پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ دونوں رائے جو ہے یہ موجود ہیں کہ پہلی وحی بھی رمضان میں، اور پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے جب اس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو موجود ہو اس مہینے میں، جو حاضر ہو اس مہینے میں، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پالے وہ اس کو روزے رکھے۔ جو آدمی عقل کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موجود ہو اس مہینے کے اندر، اس پر یہ روزے جو ہے وہ فرض ہیں۔ کوئی اگر پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ کوئی بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو معذور ہیں ان پر روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کا فدیہ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اور اسی طرح رمضان کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اناؤنس ہو جائے کہ رمضان ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ خود دیکھیں جا کے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا، رمضان اناؤنس ہو جائے، آپ کے علم میں آ جائے کہ رمضان شروع ہو گیا تو آپ پر اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا۔ خود آپ کا اپنا دیکھنا جو ہے یہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری ایک اور معاملہ بھی ہے، تیسرا معاملہ یہ ہے، یہ جو ہمارے 66 سے اوپر کے علاقے ہیں، تھرومسو اور بودو، جہاں پہ رمضان آتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح نہیں آتا کہ رمضان کا نہ چاند طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے جب یہ روزے آ گئے ہیں، اور جب سردیوں کے آئیں گے تو سورج نہیں نکلے گا، تو وہاں پہ رمضان کے داخل ہونے کی علامات اور رمضان کے اختتام کی علامات پائی نہیں جاتی۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ جس کو مہینہ ملے وہ روزے رکھے، ان کو تو مہینہ نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر روزے ساقط ہو گئے، یہ رمضان کا مہینہ ان سے گزر گیا، بلکہ دنیا کے معروف علاقوں کے اندر جہاں پہ رمضان پوری اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ اس کو یا اپنے قریب ترین اسلامی ملک کو یا مسلمان آبادی جہاں پہ رہتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کرے گی۔ ابھی سال گرمیوں میں بودو اور تھرومسو کے علاقے کے اندر یا اس سے اوپر عملاً رات نہیں آئے گی، نہ سحری کا وقت ہوگا نہ افطاری کا وقت ہوگا، تو وہ روزہ تو رکھیں گے۔ تو ان کے پاس 3-4 آپشنز ہیں کہ وہ اپنے قریب ترین مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے اپنا معاملہ کریں، یا جس دن آخری دن ان کا جو معاملہ تھا صحیح، بالکل ساری علامات صحیح طور پر ان کو ملی تھیں، اس کو سٹینڈرڈ بنا کے ان سارے دنوں کے اندر جن دنوں میں وہ علامات نہیں پائی جاتی ان کو اور تیسری صورت یہ کہ وہ قریب ترین اسلامی ملک کو، اور چوتھی صورت یہ کہ وہ مکہ کو، کیونکہ وہاں پہ کعبہ ہے، تو اس کے اوقات کو سٹینڈرڈ بنا لیں۔ جو بھی وہ معاملہ کریں تو چاہیے کہ سارے مسلمان مل کر ایک طریقے کو فالو کریں۔ کوئی مکے کو فالو کر رہا ہے، کوئی وہ قریبی مسلمان جو علاقہ ہے اس کو فالو کر رہا ہے، کوئی اپنے اندازے لگا رہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی معاملہ ہو، جو بھی اس وقت کے ذمہ داران ہیں، چاہے وہ اماموں کی صورت میں ہو، چاہے انتظامیہ کی صورت میں ہو، چاہے مسلمانوں کا ویسی کوئی لیڈر ہو،
ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی سسٹم بنائیں اس سسٹم کے تحت سب اس کو فالو کرنے والے ہوں، پھر وہاں پہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ احکام جو ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان ہوئے۔ آگے وہی الفاظ ہیں جو دوبارہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی کے دنوں میں اپنی تعداد کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے۔ یسر آسانی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے، اللہ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو لیکن روزہ مت چھوڑو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان ہو اور روزہ نہ رکھ سکتے ہیں، کسی وجہ سے بڑا شاک گزرتا ان پر کہ میں رمضان کا روزہ کیوں نہیں رکھ پا رہا۔ یہ درد ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی کوشش میں اپنی جان کو ہلاکت کے اندر مبتلا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، تعداد کو پورا کر لو، 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہیں ان کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی کا انداز صبح و شام اس کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی ہے۔ علی ما ہداکم، اس احسان پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نواز دیا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم سب اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے رمضان رحمت کے طور پر، برکت کے طور پر اتارا ہے، زحمت کے لیے نہیں اتارا۔ اس لیے اللہ کی اس احسان پر جو اس نے تمہارے اوپر کیا، قرآن نازل کر کے، رمضان دے کے، لیلۃ القدر دے کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بخش کے، ان سب احسانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔